بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ سے اذلال سادہ یعنی سادات اور بزرگان کا گمراہ کرنا۔ انہوں نے کیا کہا قوموں کو، اگر تم نے اتباع کی شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، تو اس وقت تم نہ دین کے نہ دنیا کے، دین میں بھی کیونکہ ہمارا مذہب حق ہے، اور دنیا میں بھی کہ بچت کم پڑتی ہے، اگر مولویوں کی حکومت آ گئی تو ملک تباہ ہو جائے گا، معیشت تباہ ہو جائے گی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پہلا یہ رجفہ جو تھا زمین سے زلزلہ تھا، اوپر فرشتے کی آواز تھی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، یہ عظمت شعیب کا بیان، عظمت دائی اور ان کے انجام کا ذکر ہے کہ ان کا رگڑے نکل گئے جنہوں نے شعیب کی قدر نہ کی۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، فتولی عنہم پر وہی بات سے جو ابھی حضرت صالح کے بیان میں گزری کہ اس تولی سے مراد کیا ہے۔ آپ کے پاس لکھا ہے قالہ تعصفا نہیں لکھا، فائدہ نمبر 1 فتولی عنہم، ایک نیچے عبارت ہے خرج من بینہم قبل الہلاک، ہلاک سے پہلے نکلا، وقال یا قوم، اور یہ ہلاکت سے پہلے کی بات ہے۔ اوپر عبارت ہے قالہ تعصفا بہم، یہ بطور تعصب کے خطاب کیا، لشدت حزنہ علیہم، ثم انکر علی نفسہ فقال فکیف آسیٰ علی قوم کافرین۔ پہلے تو ہوا نا افسوس، کیونکہ حضرت کی قوم تھی، پھر اپنے آپ کو تسلی دی کہ یار کافروں پر کیا افسوس، مر گئے شکر ہے گئے۔ آپ کو سمجھ کچھ بھی نہیں آئی۔ پہلے حضرت کو کیا لگا افسوس، کیونکہ یہ حضرت کا سٹیج تھے، جب یہ نہ ہوتے مسئلہ کن کو بیان کرتے، اور پھر ان پر محنت کی، اور پیغمبر کی محنت اخلاص اور ہمدردی پہ مبنی ہوتی ہے، تو پہلے لگا افسوس، اور کہتے ہو میری بھولی کو، قال جاکم لقد ابلغتکم، میں نے تو خوب پہنچایا رب کے پیغام، میں نے بڑی نصیحت کی، لیکن تم نہیں مانے، تم میری نہیں مانے۔ یہ پھر کہتے ہیں فکیف آسیٰ، چھوڑو بے ایمان مشرک تھے، دفع کرو ان کو، کیا افسوس کروں، کیسے افسوس کروں، قوم کافرین۔ یہ ہوتا ہے بھائی، لیسو پھر کہا کہ یہ کیف آسیٰ علی قوم کافرین، یہ آل حزن ہے ہی نہیں، لاستحقاقہم ما نزل علیہم بکفرہم، اس لیے کہ یہ مستحق تھے اپنے کفر کی وجہ سے جو چیز ان پہ نازل ہوئی، او قالہ اعتذارا عن عدم شدت حزنہ علیہم، فکیف آذن علی ما لا یستحق ان یحزن علیہ، ونبہ علی العلت التی لا تبعث علی الحزن وہی الکفر، اذ ہوا آدم، یہ بڑا ہے ما یعادی بہ المومن اذ ہما نکیزان، کما جاء، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے
لا تتراءى نارہما، مشرکوں سے اتنے دور رہو، ان کی آگ بھی نہ دیکھو۔ فَكَأَنَّهُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ رِقَّةً عَلَيْهِمْ حَيْثُ كَانَ عَمَلُهُ فِيهِمْ أَن يُؤْمِنُوا، چونکہ امید تھی یہ مانیں گے تو رکت تھی۔ فَلَمْ يَقْدِرْ، اس پر قادر نہ ہوئے، تو پس آپ کے نفس سے اس کو دور کیا، باستحضار سبب التسلی عنہم والکسوۃ فذکر اشنا مرتکب۔ پہلے تو پیغمبر کو امید تھی یہ مان لیں گے، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا، ضد پر اڑے، تو دعوت نہ ماننے کا افسوس ہوا، غم ہوا، اور یا قوم سے خطاب کیا۔ پھر سوچا کہ میں کس پہ غم کر رہا ہوں، ایسے الو کے پٹھوں پہ، چلو دفعہ ہو، نہیں مانا چنگے جہنم میں جانا ہے، کافر ہے، کافروں پر کون سا افسوس، یہ ہوتا رہتا ہے۔ فتولی عنہم، باقی تقریریں ہوئی ہیں۔ وما ارسلنا، التفا بسوء اہل مکہ، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے بیچ بستی کے کوئی نبی، الا مگر پکڑا ہم نے اس کے اہل کو بالباساء، باساء محتاجی، والضراء، باس کہتے ہیں مال میں نقصان، ذراء بیماریاں، جانی نقصانات۔ طریق اخذ اول، ان کو مال میں پکڑا، والضراء بیماریوں میں، لعلہم حکمت اخذ، کیوں؟ تاکہ وہ یضرعون، زاریاں کرتے ہوں۔ یضرعون کا معنی التضرع والخضوع والانقیاد للہ، تضرع کہتے ہیں خضوع اور اللہ تعالی کا منقاد ہونا۔ ثم بدلنا، پہلا طریق کہ جب پیغمبر آئے، قوموں نے مسئلہ نہیں مانا، اللہ نے ان پہ بیماریاں مسلط کی، قحط سالیاں مسلط کی۔ مقصد تھا کہ سمجھ جائیں کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے عذاب آیا، مان لیں۔ جب نہیں مانی، ثم بدلنا، طریقہ اخذ دوسرا طریقہ شروع کیا، پھر بدلا ہم نے مکان سیئہ کی جگہ، بدحالی کی جگہ حسنا، خوشحالی، حتیٰ کہ افو کا معنی کاسارو از مدارک، بڑھ گئے مال، اولاد، صحت، غنا میں بڑھ گئے۔ افو وقالو، حماقت مشرکین، کہنے لگے قد مسا آباءنا، تحقیق چھوا تھا ہمارے بزرگوں کو ذرا، کبھی بیماریاں، سختیاں، کبھی خوشیاں، فاخذناہم، پس ہم نے پکڑا ان کو بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ضابطہ بیان کیا قوموں کے ساتھ، اور اہل مکہ، اہل پاکستان، اس امت کو اس سے ڈرانا مقصود ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کی آزمائش دو طرح ہوتی ہے، کبھی تنگیاں دے کر، کبھی نعمتیں دے کر۔ تنگیاں، بیماریاں، طوفان، قحط سالیاں، اس طرح کے عذاب، تاکہ قوم اللہ کی طرف گر گڑائے۔
اور جب قوم پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتی تو پھر دوسرا طریقہ ہے آزمائش کا کہ ان کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر آزادی۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو یہ جو تنگیاں ملی تھی، بھوکے تھی، فلاں تھی فلاں، تو یہ گردش زمانے، یہ زمانے کی گردش ہے۔ پھر وہ سائنسی اسباب تلاش کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ، پس پھر ہماری پکڑ پھر متوجہ ہوتی ہے اور ان کو پکڑتی ہیں۔ یہ تمام نظام عالم کا ضابطہ ہے۔ بغتتاً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،